السلام علیکم، میں ہوں نیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب، آج میں حاضر ہوں بے زباں عشق کے قسط نمبر 12 کے ساتھ۔ تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں، اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے۔ تو مجھے سپورٹ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے، پلیز مجھے سپورٹ کریں کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میرے ویڈیو اور چینل کے لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں لازمی شیئر کریں۔ جب آتے ہیں ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تو لائک اور کامنٹ لازمی کیا کریں، ٹھیک ہے؟ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور ڈان کے پرتعیش کمرے میں اس وقت ہوا کا دباؤ کسی بارود کے ڈھیر جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ بیڈ پر نیم تاریکی میں کم تھایون کا جسم دراز تھا۔ اس کا سر ایک سفید پٹی میں جکڑا ہوا تھا جس پر ہلکی سی سرخ دھاری ابھر آئی تھی۔ ذات معالج جو انتہائی مہارت سے اس کے سر کے زخم پر مرہم پٹی کر رہا تھا، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں اس کے خاص باڈی گارڈ سر جھکائے مجسمے بنے کھڑے تھے اور دوسرے کونے میں سیونگ ہی کا دل جلن اور بے چینی سے دہک رہا تھا۔ ڈاکٹر نے احتیاط سے آخری پٹی باندھی اور سہمے ہوئے لہجے میں بولا، ڈان، زخم گہرا ہے لیکن خطرے سے باہر ہے۔ آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ کم تھایون نے ڈاکٹر کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی بند آنکھیں اچانک کھلی اور ان میں وہ خوفناک اور سرد چمک دوڑ گئی جو اچھے اچھے مضبوط اعصاب والوں کا خون جما دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر سیدھا بیٹھا اور اس کے منہ سے پہلا لفظ نکلا اور ایک تیز دھار خنجر کی طرح فضا میں گونجا، وہ لڑکی کہاں ہے؟ اس کی آواز بھاری، مدھم مگر غصے سے بھرپور تھی۔ گارڈز کے رنگ اڑ گئے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر لرزے ہوئے ہاتھ جوڑے اور خوفزدہ آواز میں صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ ڈان، ہمیں معلوم نہیں ہو سکا، نہ جانے کیسے وہ غائب ہو گئی۔ بنگلے کے تمام سیکیورٹی گیٹس بھی بند تھے مگر نہ جانے وہ کیسے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ کم تھایون دھاڑتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے کی رگیں تن گئی تھیں اور غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ تم جیسی نکمی پلٹن کو پالنے کا کیا فائدہ اگر ایک کمزور اور ڈری ہوئی لڑکی تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک کر فرار ہو جائے؟ اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ وہ اس عمارت سے باہر نہیں جانی چاہیے تھی۔ مجھے کوئی عذر، کوئی صفائی نہیں چاہیے۔ شہر کے کونے کونے کو چھان مارو، اس کی سانسوں کی آواز تک مجھے لا کر دو۔ وہ اس شہر کے حدود سے باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ اگر وہ نہ ملی تو تم میں سے کسی کی گردن اس دھڑ پر باقی نہیں رہے گی۔ گارڈز لرزتے ہوئے سر جھکا کر فوراً دروازے کی طرف لپکے اور ایک لمحے میں کمرے سے غائب ہو گئے۔ اب کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا مگر اس سناٹے میں کشیدگی اتنی زیادہ تھی کہ سانس لینا بھی محال لگ رہا تھا۔ سیونگ ہی جو اب تک خود کو قابو کیے کھڑی تھی مزید برداشت نہ کر سکی۔ اس کے دل کی جلن اس کی آنکھوں سے عیاں ہو گئی۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھی۔ اتنی بے چینی، اتنی بے قراری، آخر کیوں کم تھایون؟ ایک معمولی سی اجنبی لڑکی کے لیے جو نہ تمہاری زبان جانتی ہے اور نہ تمہاری دنیا کا حصہ ہے، تم اس کے لیے اپنے آپ کو اس حد تک کیوں عذاب میں مبتلا کر رہے ہو؟ کم تھایون نے گردن گھما کر ایک سرد اور بے نیاز نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ اور گہری مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جس میں ایک جنون چھپا تھا۔ وہ اس کے بالکل قریب آیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ایک ایسی طنزیہ اور بھاری آواز میں بولا جو کمرے کی فضا کو چیر کر رکھ گئی،
اگر وہ معمولی ہوتی تو میرے سینے میں یہ طوفان برپا نہ ہوتا، سیونگ ہی۔ اگر وہ عام ہوتی تو یہ بے چینی میری روح کو اس طرح نہ چیر رہی ہوتی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی مٹھیاں بھیج لی، جیسے وہ اپنے اندر سلگتی آگ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ اس دنیا کے اصولوں سے ہٹ کر میری تقدیر کا وہ انوکھا باب ہے جو میں نے خود لکھا بھی نہیں اور مٹا بھی نہیں سکتا۔ لیکن تم یہ نہیں سمجھو گی سیونگ ہی، تم اس آگ کو کبھی محسوس نہیں کر سکتی جو اس کی ایک جھلک نے میرے اندر بھڑکا دی ہے۔ وہ صرف ایک لڑکی نہیں، میری اس ضد کا نام ہے جس کے سامنے یہ پوری دنیا جھکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ سیونگ ہی کا چہرہ غصے اور ٹوٹتے ہوئے دل کے ساتھ سرد پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جنہیں وہ ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے جسم کا ہر ریشہ اس تلخی سے کانپ رہا تھا جو کم تھایون کے بے پرواہ اور جنون زدہ الفاظ نے اس کے دل میں اتار دی تھی۔ اس نے ایک حقارت آمیز اور آخری نگاہ کم تھایون پر ڈالی جو اب بھی اپنی ہی دھن میں غم غر کے تنہائی تھا۔ بغیر ایک لفظ کہے وہ تیز اور لڑکھڑاتے قدموں سے پلٹی اور طوفان کی طرح کمرے سے باہر نکل گئی۔ بنگلے کی طویل اور سنسان راہداری عبور کرتے ہوئے اس کا دل اندر ہی اندر کسی بھٹی کی طرح دہک رہا تھا۔ اس کے قدموں کی ایڑیاں ماربل کے فرش پر غصے سے ٹک ٹک کر رہی تھیں اور اس کے لبوں پر کپکپاتے ہوئے الفاظ کسی زہر کی طرح ابل رہے تھے۔ میں نہیں سمجھوں گی، میں۔ اس نے راہداری کے کونے میں پہنچ کر اپنی مٹھیاں اس قدر زور سے بھینچ لیں کہ اس کے ناخن اس کی ہتھیلیوں میں گڑ گئے اور اس کے گلے سے نکلتی ہوئی دھیمی مگر غضبناک سرگوشی ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ جس کی ضد تم ہو تھایو، جسے پانے کے لیے میں نے اپنی زندگی کا ہر اصول، ہر غرور تیاگ دیا، آج تم ایک اجنبی بھٹکی ہوئی لڑکی کے لیے مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ میں نہیں سمجھ سکتی؟ میری برسوں کی چاہت، میرا جنون، کیا وہ سب اس لڑکی کی ایک جھلک کے آگے مٹی ہو گیا؟ اس کی آنکھوں سے غصے کا ایک انگارہ ٹوٹ کر گرا، مگر اس کے لہجے کی تپش میں کمی نہیں آئی۔ اس کے اندر کا غرور اب ایک خطرناک زہر میں بدل چکا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اس لڑکی کو اپنی ضد بنا کر خود کو مجھ سے چھین لو گے، کم تھایون؟ تم غلط سوچتے ہو۔ اگر وہ تمہاری تقدیر بننے کی کوشش کرے گی تو میں اس کی تقدیر کا آخری باب اپنے ہاتھوں سے لکھوں گی۔ وہ اب دوبارہ اس بنگلے میں آئی تو اب زندہ باہر نہیں جائے گی۔ تم صرف میرے ہو اور میں تمہیں کسی اجنبی کے نام ہونے نہیں دوں گی، کبھی نہیں۔ شی یون نے بے چینی سے آگے بڑھ کر ایک بار پھر پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کیا لکھا ہے؟ لی من ہو نے اپنی خشک ہوتی ہوئی زبان کو تالو سے لگایا اور انتہائی بوجھل لہجے میں بمشکل آواز نکالی، وہ شادی شدہ ہے۔ وہ جملہ ہوا میں تحلیل ہوا اور کمرے کی فضا کسی بھاری پتھر کے نیچے دب گئی۔ وہ کسی اور کی امانت ہے شیون، اور یہی ایک تلخ حقیقت میرے دل و دماغ پر کوہ گراں کی طرح بھاری پڑ رہی ہے۔ پہلی نظر میں نہ جانے کیسے مجھے اس اجنبی لڑکی سے بے پناہ عشق ہو گیا تھا، مگر وہ میری نہیں ہے، اور یہ ناقابل برداشت تکلیف مجھے زندہ رہنے نہیں دے رہی، جبکہ اس کی وہ ڈری سہمی آنکھیں مجھے مرنے بھی نہیں دے رہی۔ مقابل کا دل بھی اس درد کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے لرزتے ہوئے کندھوں پر ہاتھ رکھا، جیسے اس طوفان میں اسے تھوڑا سا سہارا دے رہی ہو۔ ہمیں اسے ہر حال میں صحیح سلامت اس کے شوہر تک پہنچانا ہوگا، اس نے دھیمی اور پرسوز آواز میں کہا۔ لی مین ہو نے تکلیف سے آنکھیں میچ لی اور شدت سے نفی میں سر جھکا دیا، جیسے اس کا دل، اس کا وجود اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے مکمل طور پر انکاری ہو۔ شیون نے اور زیادہ نرمی سے کہا،
حوصلہ کرو منہو، یہ وقت کمزور پڑنے کا نہیں ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ اس کی بند پلکوں کے پیچھے جلن بڑھتی گئی اور ان میں نمی اتر آئی۔ نہ چاہتے ہوئے، ہر سانس کے ساتھ روح کو چیرتی ہوئی اذیت کے باوجود اس نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مگر بظاہر خاموش نظر آنے والے اس انسان کے اندر اس وقت قیامت برپا تھی۔ اس کا اندرونی وجود چیخ چیخ کر کائنات سے ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا، کیوں؟ وہ کسی اور کی کیوں ہے؟ وہ شادی شدہ کیوں ہے؟ ایک لمحے کو اس کی جنون زدہ روح نے چاہا کہ وہ اس پوری دنیا کو، اس شخص کو، اس رشتے کو اور ہر اس حقیقت کو جو نینا کو اس سے جدا کرتی ہے، ہمیشہ کے لیے مٹا دے، راکھ کر دے۔ مگر محبت کی اس آگ میں جلتے ہوئے بھی اس نے اپنے اندر کے درندے کو قابو کر لیا۔ بہت مشکل سے اپنے دل پر ان گنت خنجر کھینچ کر پھر اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ایئرپورٹ اپنے کان میں لگایا اور موبائل کے ٹرانسلیٹر کو آن کرتے ہوئے نینا کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں وہ سارا درد دبا ہوا تھا جسے وہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ تم یہاں بالکل محفوظ ہو، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موبائل کے اسپیکر سے ٹرانسلیٹر کے ذریعے وہ اردو کے الفاظ ادا کرنے لگا۔ ہم تمہارے شوہر کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ یہ الفاظ نینا کے لیے ایک مرہم تھے، ایک تسلی کا سامان، مگر مقابل شخص کے لیے یہ الفاظ کسی زہریلے خنجر سے کم نہیں تھے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے سینے پر زخم لگا رہا ہو۔ نینا خاموشی سے ٹکٹکی باندھے بس اسے دیکھتی رہی۔ شاید وہ ان ٹیکنالوجی کے تراشیدہ الفاظ کو پوری طرح سمجھ نہ پائی ہو، مگر لی منہو کی آواز میں چھپی وہ گہری لرزش اور نرمی نے اس کے دل کا خوف ضرور کم کر دیا تھا۔ شیون نے ایک بار پھر محبت اور ہمدردی سے نینا کی آنکھوں کو اشارے سے تسلی دی اور پھر آہستگی سے قدم اٹھاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی ڈری ہوئی نظریں مسلسل اس کا تعاقب کر رہی تھیں، یہاں تک کہ وہ خاموشی سے دروازے سے باہر نکل کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ لی منہو نے آہستگی سے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ نینا سمجھ گئی کہ اسے وہاں جانا ہے۔ وہ اب بھی سیاہ چادر میں مکمل لپٹی ہوئی تھی، اپنا چہرہ چھپائے، جیسے اس چادر کی حفاظتی حصار کے بغیر وہ اس دنیا میں خود کو ایک پل کے لیے بھی محفوظ محسوس نہ کر سکتی ہو۔ وہ خاموش اور ڈرتے ہوئے قدموں سے اس کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ آہستگی سے بند ہو گیا۔ لی منہو کچھ دیر وہیں پتھر کا بت بنا کھڑا رہا۔ اس کا دل کسی اندیکھی بے چینی سے ڈبڈبا رہا تھا۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ اس اجنبی لڑکی نے نہ جانے کچھ کھایا یا نہیں۔ اس کی حالت ہی ایسی تھی، سراپا خوف، تھکن سے چور اور اندر سے بالکل ٹوٹی ہوئی۔ وہ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے کچن کی طرف گیا، اپنے ہاتھوں سے جلدی سے اس کے لیے گرم نوڈلز بنائے، ساتھ پانی کا گلاس رکھا اور کھانے کے ٹرے اٹھا کر واپس اس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدم دھیمے تھے مگر اس کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ جب وہ کمرے کے قریب پہنچا تو دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، اس کی نگاہیں نہ چاہتے ہوئے بھی بے اختیار اندر کی جانب اٹھیں اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے وہیں لرز کر رہ گئی۔ نینا نے اپنی وہ سیاہ چادر اتار کر بستر پر رکھ دی تھی۔ وہ وہیں پتھر کا بت بن گیا اور اس کی سانسیں سینے میں ہی گھٹ کر رہ گئیں۔ یہ زندگی میں پہلا موقع تھا جب اس کی نگاہیں نینا کے چہرے پر بغیر کسی پردے اور حجاب کے پڑی تھیں۔ کمرے کی مدھم زرد روشنی اس کے نکھرے ہوئے چہرے پر یوں بکھری تھی جیسے اندھیرے میں اجالا سمٹ آیا ہو۔ اس کے گھنے سیاہ ریشمی بال کسی آبشار کی طرح اس کے نازک کندھوں پر بے پرواہ ہو کر بکھرے ہوئے تھے۔ دودھ جیسی سفید رنگت، تراشے ہوئے نازک نقش اور وہ سحر انگیز سیاہ آنکھیں
جو پہلی ہی ملاقات میں اس کے دل کا سارا سکون لوٹ چکی تھی۔ مگر آج اس کی معصومیت میں ایک ایسا سحر تھا جو الفاظ کے دائرے سے باہر تھا۔ یہ کوئی ایسی چمک نہیں تھی جو شور مچائے، یہ تو وہ خاموش حسن تھا جو سیدھا دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا تھا۔ لیمن ہو نے اپنی اس چکا چوند دنیا میں، ان بڑی اسکرینوں اور چمکتے اسٹیجوں پر دنیا بھر کی حسین ترین چہرے دیکھے تھے۔ اس کے لیے خوبصورتی کوئی انوکھی یا نئے شے نہیں تھی، مگر نینا وہ ان سب سے الگ تھی۔ اس کے سراپے میں ایک ایسی پاکیزہ اور نازک معصومیت بسی تھی جو دنیا کی کسی گہما گہمی میں نہیں ملتی تھی۔ ایسا روپ گویا کسی انتہائی نازک پھول جیسی شے کو اس ظالم دنیا کے کسی درندے نے بری طرح ڈرا دیا ہو، اور شاید یہی سہما ہوا خوف اس کے حسن کو ایک ایسا دردناک اور دل کو چیر دینے والا نکھار دے رہا تھا جو روح کو گھائل کر دے۔ مگر اگلے ہی پل جب اس کی نگاہیں نینا کے ادھننگے بازو اور شانہ بشانہ پھٹے ہوئے لباس پر پڑی تو دل میں اٹھنے والی تمام تر حیرت ایک لمحے میں آگ اور درد کے طوفان میں بدل گئی۔ وہ تنہا بیٹھی خاموشی سے اپنے ہی زخمی بازو اور کندھے کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی، اور آنکھوں سے درد کے آبشار بہہ رہے تھے۔ اس کا لباس کئی جگہوں سے چاک ہو چکا تھا، اور نازک جلد پر خونخوار ناخنوں کے گہرے اور وحشیانہ خراشیں واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ کچھ تازے زخموں سے اب بھی سیاہی مائل ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ اس لرزہ خیز منظر کو دیکھتے ہی مقابل کے سینے میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ توڑ پھوڑ کر ابھی اندر داخل ہو جائے اور اس سے پوچھے کہ اسے اس بے دردی کا نشانہ کس نے بنایا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے ان گہرے زخموں پر مرہم کی پٹی رکھے، وہ اس کے کان میں سرغوشی کر کے اسے یقین دلائے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ وہ یہاں بالکل محفوظ ہے۔ مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو زبردستی روکا اور اپنی پلکیں جھکا لی۔ اس کے ذہن میں کہیں سے وہ فقرہ گونج اٹھا جو اس نے کچھ دنوں پہلے سرچ کیا تھا۔ مسلمان عورتیں غیر محرم سے پردہ کرتی ہیں، اور کسی اجنبی عورت کو اس کی اجازت کے بغیر اس حالت میں دیکھنا اس کے اپنے ضمیر اور اس کے اصول کے خلاف تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے کانپتے ہوئے چند قدم پیچھے ہٹ گیا، پھر دروازے پر ہلکی سی دستک دی تاکہ وہ کسی طرح گھبرا نہ جائے، اور خاموشی سے کھانے کی ٹرے دروازے کے پاس رکھ دی۔ دستک کی دھیمی آواز سن کر نینا ایک دم چونک گئی۔ اس نے فوراً اپنی سیاہ چادر دوبارہ اپنے وجود پر لپیٹ لی اور انتہائی احتیاط سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے نیچے رکھی ہوئی کھانے کی ٹرے کو دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے اس کی سہمتی آنکھوں میں شدید حیرت کی چمک ابھری۔ شاید زندگی نے اس طوفان میں بہت عرصے بعد کسی نے اس کی بھوک کا احساس کیا تھا۔ وہ آہستگی سے جھکی اور ٹرے اٹھانے لگی، مگر اسی لمحے دروازے کے باہر ایک بار پھر قدموں کی چاپ گونجی۔ نینا گھبرا کر فوراً سیدھی ہو گئی۔ لی من ہو ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس لیے واپس لوٹا تھا۔ شاید وہ ان خونچکا زخموں کو یوں ہی نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا جو اس کے دل پر بوجھ بن چکے تھے۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے آپس میں ملیں۔ نینا کا چہرہ اس بار کھلا ہوا تھا، بس ایک ہلکی سی چادر اس کے سر پر ڈھیلی ڈھالی سی پڑی تھی، اور وہ ایک بار پھر اس کے سحر انگیز حسن کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے محوت ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ واقعی بے حد حسین تھی، مگر اس کے حسن سے کہیں زیادہ اس کی آنکھوں کا گہرا درد انسان کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ مقابل نے خود پر قابو پاتے ہوئے فوراً نظریں جھکا لی، پھر دھیمی آواز میں ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولا، معاف کیجیے گا۔ اس کا لہجہ اور تلفظ مکمل طور پر درست نہیں تھا، مگر پھر بھی یہ الفاظ سن کر نینا حیرت کے سمندر میں ڈوب کر اسے دیکھنے لگی، کیونکہ
یہی وہ پہلے الفاظ تھے جو اس نے پہلی بار ہوائی اڈے پر نینا کے منہ سے سنے تھے، اور شاید انہی مختصر لفظوں سے اس نے اس اجنبی زبان کا پہلا سبق سیکھا تھا۔ اس نے خاموشی سے فرسٹ ایڈ باکس دروازے کے پاس رکھا اور بغیر ایک لفظ کے کہے پلٹ کر چلا گیا، جبکہ نینا کافی دیر تک گمسم کھڑی اسے جاتی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کافی دیر تک گہرے سکوت میں ڈوبی بیٹھی رہی۔ شاید اس کے حواس اس بات کو ماننے سے انکاری تھے کہ آج کوئی اس پر چلایا نہیں تھا، کسی نے غصے میں اس کے ہاتھ سے برتن نہیں چھینے تھے، اور نہ ہی اس کی پلیٹ چھین کر اسے بھوکا سونے پر مجبور کیا گیا تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد وہ آہستگی سے چلتی ہوئی دروازے کے پاس آئی۔ باہر جھانک کر دیکھا، کوئی آس پاس نظر نہیں آیا۔ وہ خاموشی سے ٹرے اٹھا کر خود ہی چلتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ کچن بھی اس کے لیے ایک نامعلوم اور اجنبی دنیا تھا۔ ہر چیز نئی تھی اور ہر شے اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ پھر بھی اس نے اپنی پرانی عادت کے مطابق کھانے کے پلیٹ خود ہی دھوئے، انہیں صاف جگہ پر قرینے سے سجا کر رکھا اور دبے پاؤں واپس اپنے کمرے میں چلی آئی۔ جب وہ نرم بستر پر لیٹی تو اسے ایک عجیب سا انجانا سکون محسوس ہوا۔ نہ کوئی چیخ و پکار تھی، نہ گالیوں کا شور، اور نہ ہی موت کا سا خوف تھا۔ نہ جانے کیوں اس رات اس کے دل پر جمے ہوئے خوف کے پہاڑ کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا تھا، اور شاید بہت عرصے بعد اسے اتنی سکون کی نیند نصیب ہوئی تھی۔ اسی فلیٹ میں برابر والے کمرے میں لی من ہو اب بھی جاگ رہا تھا۔ اس کے سامنے اسکرین پر لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا۔ روشن ڈسپلے پر بار بار ایک ہی جملہ ابھر رہا تھا: اردو سیکھنے کا آسان طریقہ۔ وہ پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ اس اجنبی زبان کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ کبھی وہ مشکل لفظ کو بار بار دہراتا، کبھی اس کا معنی اور مطلب پڑھتا، اور کبھی موبائل فون میں اردو جملے سن کر اپنی زبان سے بولنے کی مشق کرتا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس جملے کو ٹوٹی پھوٹی زبان میں ادا کر کے خود ہی ہولے سے مسکرا دیا۔ شاید زندگی میں پہلی بار وہ کسی زبان کو محض مجبوری یا ضرورت کے تحت نہیں، بلکہ اپنے دل کی گہرائیوں سے سیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اب اس کے سینے میں صرف ایک ہی شدید خواہش انگڑائی لے رہی تھی۔ وہ ان سیاہ آنکھوں والی لڑکی کا انکہا درد بغیر کسی ترجمان اور بغیر کسی واسطے کے خود سمجھنا چاہتا تھا۔ سیول کی سرد اور نکھری ہوئی روشنی فلیٹ کی کھڑکیوں کو چیرتی ہوئی اندر اتر رہی تھی۔ پورا فلیٹ ایک گہری اور سحر انگیز خاموشی کی لپیٹ میں تھا۔ لی من ہو اس وقت جاگ چکا تھا جب سورج نے ابھی انگڑائی نہیں لی تھی۔ وہ کچن کے کاؤنٹر کے پاس کھڑا ہو کر خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ تیار کر رہا تھا۔ کبھی وہ بریڈ کے ٹکڑے سیکتا تو کبھی کافی کے مگ میں گرم پانی انڈیلتا، مگر اس کا جسم یہاں ضرور تھا، لیکن اس کا ذہن اور روح کہیں اور ہی بھٹک رہے تھے۔ بار بار اس کی نظروں کے پردے پر نینا کا وہ ڈسا ہوا خوفزدہ چہرہ آ کر ٹک جاتا تھا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور کم وہ جن کا نمبر ڈائل کر کے کال ملا دی۔ گھنٹی بجتے ہی دوسری طرف سے کال فوراً ریسیو ہو گئی۔ ہاں، بولو۔ وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر ایک ٹھنڈے اور فیصلہ کن لہجے میں بولا: مجھے ایک شخص کا پتہ لگوانا ہے۔ کون؟ نینا کا شوہر۔ دوسری طرف فون کی تاروں میں چند لمحوں کے لیے ایک بوجھل خاموشی چھا گئی۔ کم وہ جن کی آواز میں حیرت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ شوہر؟ مقابل نے انتہائی دھیمی مگر تپتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ وہ پاکستان سے یہاں اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی، لیکن نہ جانے کیسے گم ہو گئی، اور اب وہ میرے پاس ہے۔ اس نے مختصراً تمام حالات سے اسے آگاہ کر دیا۔
किम्बोजिन ने एक संजीदा सांस के साथ कहा। ठीक है, उस आदमी की कोई तस्वीर, कोई नाम या होटल का एड्रेस? मुकाबिल की नजरें उठकर सामने खाली खला में कहीं जम गईं। कुछ भी नहीं, बस इतना जानता हूँ कि वो उसे इस अजनबी मुल्क में तन्हा छोड़कर गायब हो चुका है। ये जुमला कहते ही उसके लहजे में एक बेपनाह सख्ती और हकारत उतर आई। शायद उसके अंदर कहीं न कहीं नैना के वो ताज़ा ज़ख्म अब भी सुलग रहे थे और उसे तड़पा रहे थे। किम्बोजिन ने एक गहरा सांस खारिज किया। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाकर उसका पता लगाऊंगा। जितनी जल्दी हो सके करो, उसने धीमी और सर्द आवाज में कहा और फोन की स्क्रीन पर कॉल काट दी। मगर राब्ता मुनक़ता हो जाने के बाद भी उसकी तारीक आंखें काफी देर तक किचन के एक सुनसान दीवार पर टिकी रही, जैसे वो खुद अपने आप से ये सवाल पूछ रहा हो कि क्या वो वाकई नैना को उसके शौहर तक बाहिफाजत पहुंचाना चाहता है या फिर किस्मत की इस नागहानी सितम ज़रीफ़ी को अपने दिल के करीब रखने का कोई बहाना ढूंढ रहा है। भंवर की गोद में एक किनारा साथ रहता है, कुछ ऐसे ही तुम्हारा और हमारा साथ रहता है। मोहब्बत है कि नफरत है, इसी से मशवरा होगा। मेरी हर कैफियत में इस्तिखारा साथ रहता है। सफ़र में ऐन मुमकिन है मैं खुद को छोड़ दूं, लेकिन दुआएं करने वालों का सहारा साथ रहता है। मेरे मौला ने मुझको चाहतों की सल्तनत दी है, मगर पहली मोहब्बत का खसारा साथ रहता है। गर सैयद मेरे लब पर मोहब्बत ही मोहब्बत है, तो फिर ये किस लिए नफरत का धारा साथ रहता है। आज के एपिसोड का अख्ताम हुआ। आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट का इंतज़ार करूँगी और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि लाइक बहुत कम आते हैं। आप लोग वीडियो देखकर वैसे ही चले जाते हैं और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की ही मुझे ज़रूरत है। तो आप लोग सपोर्ट करें प्लीज़, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग भी मुझे उसका कुछ सिला दें। तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है? लाज़मी करना है और चैनल और वीडियो के लिंक्स को अपने दोस्त और प्यारों में लाज़मी शेयर करें, ताकि और लोगों तक ये नॉवल पहुँच सके, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये नॉवल ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।